اور چوتھی جو آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ جو لوگ فتح سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، مال خرچ کیا، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے صحابہ سے، فتح سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح کے بعد مسلمان ہونے والے سارے صحابہ سے اللہ رب العزت نے بھلائی اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مرزا صاحب اب اس آیت سے آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسے نکالیں گے؟ اور یہاں ایک تعریف معنوی کرنے کی کوشش کی مرزا صاحب نے، اس کے معنی میں اپنی طرف سے الفاظ گھسیڑنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ الٹیمیٹلی اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، یعنی آخر کار، نعوذ باللہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، اور اچھے وعدے سے مراد یہاں جنت ہے۔ تو مرزا صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں وعد اللہ الحسنہ، الحسنہ اچھا وعدہ، اس سے مراد جنت ہے، لیکن خیانت اور تحریف کیا کی مرزا صاحب نے؟ یہ تحریف معنوی ہے۔ مرزا صاحب آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ تحریف معنوی ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ تحریف معنوی ہے، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے کہ آپ اسے تحریف معنوی ہی سمجھتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اس کا ترجمہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ وہ الٹیمیٹلی یعنی آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ صحابہ کی خصوصیت بھی نہیں ہے، عام مسلمان بھی آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر جو اصحاب چاہے بالکل اینڈ پہ بھی ایمان لے کر آئے، بشرطے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام کرے گا، جنت والا۔ اور یہ صرف صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پوری امت میں جس نے بھی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اس کے لیے اچھا وعدہ ہے۔ مرزا صاحب تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً یہ کیوں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى؟ آپ نے یہ جو ترجمے میں یہ ڈنڈی مار دی، اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھا دیا کہ آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ آخر کار کس کا ترجمہ ہے مرزا صاحب؟ آپ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قرآن کریم میں تحریف معنوی کے آپ کیوں مرتکب ہوتے ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے مطلق فرمایا، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور آپ نے یہ درمیان میں لگا دیا الٹیمیٹلی کہ آخر کار جنت کا وعدہ کیا ہے، آغاز میں جنت کا وعدہ نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب کتنی بڑی خیانت ہے آپ کی طرف سے قرآن کریم کا، آپ ترجمہ کر نہیں سکتے، خیانت کرتے ہیں اوپر سے۔ یعنی شروع میں سب سے جنت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ آخر کار یعنی جہنم میں چلے جائیں گے کچھ صحابہ کرام، نعوذ باللہ، پھر الٹیمیٹلی وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بھی مرزا صاحب کی بہت بڑی جسارت ہے، ہم انہیں توبہ کی تلقین کرتے ہیں۔ اس پر ہمارا پورا ایک کلپ موجود ہے کہ قرآن میں اضافہ کون کرتا ہے۔ قرآن میں اضافہ جو اتنا بڑا جرم ہے، مرزا صاحب نے خود بیان کیا ہے، تو مرزا صاحب قرآن میں یہاں کیوں اضافہ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی کا؟ کیا قرآن کریم کی اس آیت میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کا معنی الٹیمیٹلی ہے؟ اگر نہیں تو وہ قرآن میں اضافے کے کیوں مرتکب ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کرنا تھا انہوں نے۔